السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، دنیا میں بہت سی طاقتیں ایسی ہیں جنہیں لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، لیکن ایک طاقت ایسی بھی ہے جو نظر تو نہیں آتی مگر انسان کی پوری شخصیت بدل دیتی ہے۔ یہ ایسی قوت ہے جو شور میں نہیں بلکہ سکوت میں پنپتی ہے، جو زبان سے نہیں بلکہ دل سے گفتگو کرتی ہے، جو انسان کے ظاہر کو نہیں بلکہ اس کے باطن کو سنوارتی ہے۔ آج ہم اسی عظیم نعمت کے بارے میں بات کریں گے، یعنی خاموشی کی طاقت۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کی روشنی میں واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کو کم بولنے کا نام نہیں دیتے، بلکہ اسے ایک روحانی تربیت، ایک باطنی عبادت اور خود شناسی کا راستہ قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک خاموشی وہ دروازہ ہے جہاں سے انسان اپنے نفس کو پہچانتا ہے، اپنے دل کی آواز سنتا ہے اور اپنے رب کے قریب ہونے لگتا ہے۔ آیا آج جانتے ہیں خاموشی کے وہ 10 عظیم فائدے جنہیں اختیار کر کے انسان اپنی زندگی کو سکون، حکمت اور نور سے بھر سکتا ہے۔ پہلا فائدہ، خاموشی انسان کو اپنے آپ سے ملا دیتی ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ سے بات کرنا نہیں سیکھتا، وہ اپنے رب سے بھی صحیح تعلق قائم نہیں کر سکتا۔ جب انسان خاموش ہوتا ہے تو وہ دنیا کے شور سے نکل کر اپنے اندر اترتا ہے۔ وہ اپنی غلطیوں، اپنی خوبیوں اور اپنے مقصد زندگی پر غور کرتا ہے۔ یہ خود شناسی دراصل روحانی سفر کی پہلی منزل ہے۔ دوسرا فائدہ، خاموشی دل کو پاکیزگی عطا کرتی ہے۔ جب خاموش ہوتے ہیں تو دل کی آواز واضح ہونے لگتی ہے۔ انسان دوسروں کی باتوں سے زیادہ اپنے ضمیر کی بات سننے لگتا ہے۔ کم بولنے والا انسان زیادہ محسوس کرتا ہے، زیادہ سمجھتا ہے اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہونے لگتی ہے۔ خاموشی دل کے آئینے سے گرد صاف کر دیتی ہے۔ تیسرا فائدہ، خاموشی انسان کو وقار عطا کرتی ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاموشی انسان کے اندر ایسی روح پیدا کرتی ہے جو اس کی شخصیت کو باوقار بنا دیتی ہے۔ ہر بات کا جواب دینا عقل کی نشانی نہیں بلکہ وقت پر خاموش رہنا اصل دانائی ہے۔ خاموش انسان کو لوگ اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے سکون، تحمل اور کردار سے پہچانتے ہیں۔ سکون شخصیت میں گہرائی پیدا کرتی ہے۔ چوتھا فائدہ، خاموشی برداشت کا سبق دیتی ہے۔ جب انسان ہر بات پر رد عمل دینا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے۔ خاموشی انسان کو غصے سے بچاتی ہے، جلد بازی سے دور رکھتی ہے اور اسے صبر کی دولت عطا کرتی ہے۔ جو شخص خاموش رہ کر حالات کو برداشت کرنا سیکھ لیتا ہے وہ اپنی نفسیاتی طاقت کو بھی پہچان لیتا ہے۔ پانچواں فائدہ، خاموشی تعلقات کو مضبوط بناتی ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سننا سیکھ گیا وہ سمجھنا بھی سیکھ گیا۔ اکثر جھگڑے اس لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ہر شخص بولنا چاہتا ہے مگر سننا نہیں چاہتا۔ خاموشی انسان کو دوسروں کی بات پوری توجہ سے سننے کا سلیقہ دیتی ہے اور یہی اچھی گفتگو اور مضبوط تعلقات کی بنیاد بنتا ہے۔ چھٹا فائدہ، خاموشی حکمت کا خزانہ ہے۔ جو شخص خاموش رہ کر غور و فکر کرتا ہے اس کے اندر دانائی پیدا ہونے لگتی ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خاموشی علم اور حکمت کا دروازہ ہے۔ انسان جب کم بولتا ہے تو زیادہ سوچتا ہے اور زیادہ سوچنے والا انسان بہتر فیصلے کرتا ہے۔ ساتواں فائدہ، خاموشی عبادت کا لطف عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی کیا جاتا ہے۔ جب انسان خاموش ہو کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے تو اس کی روح کو ایک عجیب سکون نصیب ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحے ہوتے ہیں جب بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب محسوس کرتا ہے۔ خاموشی عبادت میں اخلاص پیدا کرتی ہے۔ آٹھواں فائدہ، خاموشی تخلیقی صلاحیتوں کو جگا دیتی ہے۔
تاریخ گواہ ہے کہ بڑے شاعر، مفکر، صوفی اور اہل علم اپنی بہترین سوچ خاموشی کے لمحوں میں حاصل کرتے تھے۔ جب باہر کا شور ختم ہوتا ہے تو اندر کے خیالات بیدار ہوتے ہیں۔ سکوت تخیل کو وسعت دیتا ہے اور انسان کے اندر نئی سوچ کو جنم دیتا ہے۔ نواں فائدہ، خاموشی وقت کی قدر سکھاتی ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سمجھدار انسان بولنے سے پہلے سوچتا ہے، بے مقصد گفتگو وقت کو ضائع کر دیتی ہے، جبکہ خاموشی انسان کو سوچنے، سمجھنے اور صحیح فیصلے کرنے کا موقع دیتی ہے۔ یہی عادت زندگی میں کامیابی کی بنیاد بنتی ہے۔ 10واں فائدہ، خاموشی ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ جب انسان کے الفاظ کم اور احساسات زیادہ ہو جائیں تو ایمان دل میں اترنے لگتا ہے۔ خاموشی انسان کو یقین، توکل اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد عطا کرتی ہے۔ ایسے انسان کا تعلق لوگوں سے زیادہ اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہونے لگتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نہایت خوبصورت قول ہے کہ خاموشی سب سے بڑی زبان ہے، جو اسے سمجھ گیا وہ ہر بات سمجھ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ کائنات کے بے شمار راز خاموشی کے اندر پوشیدہ ہیں، اور جو انسان سکوت کی زبان سیکھ لیتا ہے اس کے سامنے زندگی کے بہت سے پردے اٹھنے لگتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے تھے کہ بولنا سیکھنے میں چند سال لگتے ہیں، مگر خاموش رہنا سیکھنے میں پوری عمر لگ جاتی ہے، کیونکہ خاموشی صرف ہونٹ بند رکھنے کا نام نہیں بلکہ دل کو بیدار کرنے کا نام ہے۔ جو شخص خاموشی کا ہنر سیکھ لیتا ہے وہ اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا راز پا لیتا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خاموشی رب کی صدا ہے، بس دل کو سننے والا ہونا چاہیے۔ لیکن یہ سننے کی صلاحیت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے اندر کے شور کو ختم کر دیتا ہے۔ جب خواہشوں، پریشانیوں اور بے مقصد خیالات کا ہجوم کم ہونے لگتا ہے تو دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ خاموشی کے یہ تمام فائدے آپ کی زندگی میں ظاہر ہوں تو روزانہ چند لمحے اپنے لیے ضرور نکالیں۔ کچھ دیر تنہائی میں بیٹھیں، موبائل اور دنیا کے شور سے دور رہیں، کم بولیں، زیادہ سوچیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور اپنی دل کی کیفیت کو محسوس کریں۔ جتنا وقت آپ خاموشی میں گزاریں گے اتنا ہی غور و فکر، تدبر اور حکمت آپ کے اندر پیدا ہوگی۔ آہستہ آہستہ آپ محسوس کریں گے ذہنی شور ختم ہو رہا ہے، فیصلوں میں پختگی آ رہی ہے اور روح کو ایک نیا سکون مل رہا ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جسے واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تعلیمات میں بار بار بیان کرا ہے۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے کئی مرید بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت خاموش ہوتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ کچھ کہے بغیر بھی بہت کچھ سکھا رہے ہیں۔ ان کی خاموشی بھی ایک درس تھی، ایک پیغام تھی، ایک نور تھا جو دلوں کو پہچان جاتا تھا۔ آئیں آج ہم بھی یہ عہد کریں کہ اپنی زندگی میں غیر ضروری گفتگو کو کم کریں گے، زیادہ سنیں گے، زیادہ سوچیں گے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کریں گے اور خاموشی کو اپنی روحانی ترقی کا ذریعہ بنائیں گے، کیونکہ حقیقی سکون اسی دل کو ملتا ہے جو اپنے رب کی آواز سننے کے لیے خاموش ہونا جانتا ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید ایمان افروز اور اصلاحی ویڈیوز آپ تک ہر وقت پہنچتی رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔